أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عالم بما يكتمون. وما اور جو کچھ اصوابکم پہنچا تمہیں یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی الجمعانی دو جماعتیں الف اور نون تثنیہ کا صیغہ یا اور نون بھی تثنیہ کا صیغہ دو جماعتیں یعنی مسلمانوں کی اور کافروں کی احد کی بات ہو رہی ہے. فبإذن اللہ پس اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے المومنین مومنوں کو ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے الذین ان کو جنہوں نے نافقوا منافقت کی. وقیل اور کہا گیا لہم انہیں تعالوا آؤ قاتلوا جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں او یا ادفعوا دفاع کرو. قالوا انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے ہوتے قتالا جنگ کرنا لاتبعناکم ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری. یہ ضرور کس کا مطلب ہے؟ یہ لام تاکیدی آ رہا ہے نا اس لیے. ہم وہ للکفری کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمانی بنسبت ایمان کے یقولون وہ کہہ رہے تھے بافواہہم اپنے منہوں سے ما لیسا جو ما جو وہ جو یعنی لیسا نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں. صرف منہ والی باتیں ہیں ان کی، اصل وہ چھپا رہے ہیں. اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے
اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ کہ احد میں بھی 70 آدمی شہید ہوئے، بدر میں بھی۔ بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے تھے اور 70 کو قیدی بنایا تھا۔ تمہاری غلطی اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے ایک کی تھی، جس کی ہم تفصیل ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یعنی احد میں تمہیں جو کچھ نقصان پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچا، تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حقہ اہتمام کرو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونکتے جا رہے ہیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ اس وقت جب وہ واپس آ رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ذوق پیدا ہو جائے گا، دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ ان کی منہ کلامی باتیں تھیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہرحال جو نقصان لڑائی کے دن تم کو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ضرور ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے بھی تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کو دور کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو گے، کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے تھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔